وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے 7 روزہ دورہ جاپان کا آغاز کیا ہے۔ یہ دورہ 22 اپریل تک جاری رہے گا۔ وہ ٹوکیو، ماؤنٹ فوجی، اوساکا اور ہیروشیما کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ اوساکا ورلڈ ایکسپو 2025 کے تلنگانہ پویلین کا افتتاح کریں گے اور جاپان کے سرکردہ صنعت کاروں و کمپنیوں کے نمائندوں سے بھی ملاقات کرتے ہوئے ریاست میں سرمایہ کاری کو راغب کریں گے۔ عیدگاہ بلالی اور ہاکی گراؤنڈ میں وقف ایکٹ کے خلاف پرامن احتجاج کیا گیا۔ اس مظاہرے میں مقامی افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور وقف ایکٹ کے خلاف اپنی آواز بلند کی۔ شرکاء نے برہمی کا اظہار کیا اور موجودہ وقف ترمیمی بل پر شدید تشویش ظاہر کی۔ احتجاج کے مقام پر نماز حاجت بھی ادا کی گئی، جس میں شرکاء نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی۔ اگرچہ کہ احتجاج مکمل طور پر پرامن رہا، لیکن شرکاء میں واضح طور پر اس قانون کے سلسلے میں ناراضگی اور اضطراب دیکھنے میں آیا۔ سپریم کورٹ میں وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کی دستوری حیثیت کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر سماعت سے پہلے جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے اہم بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وقف کی جائیدادیں اور اراضیات ہمارے لیے ایک مذہبی معاملہ ہے۔ ہندوستان کے دستور نے ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی ہے۔ یہ افسوسناک بات ہے کہ سیکولر دستور، جس نے اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کو اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ جینے کا حق دیا، لیکن آج موجودہ حکومت اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سکندرآباد جی آر سی پولیس نے اڈیشہ کے گنجام ضلع سے تعلق رکھنے والے 31 سالہ شخص کو گرفتار کر دیا۔ پولیس کے مطابق یہ شخص وشاکھاپٹنم ایکسپریس کے ذریعے سکندرآباد پہنچا تھا اور اس کے بیگ سے 4.5 کلو گرام گانجا برآمد کر لیا گیا۔ بی آر ایس کی رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے بانسواڑہ حلقے کے قریب ماجرا ندی پر تعمیر شدہ چیک ڈیم کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ کے سی آر کی کوششوں کے ثمرات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گرمی کے سخت موسم میں بھی پانی سے لبریز یہ چیک ڈیم اس بات کا ثبوت ہے کہ کے سی آر نے تلنگانہ کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے کس قدر محنت کی۔ بانسواڑہ اسمبلی حلقے میں ماجرا ندی پر اسی طرح کے 4 چیک ڈیمز تعمیر کیے گئے تاکہ کسانوں کو بارش کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ آئی سی یو میں علاج کے دوران ایئر ہوسٹس کی عصمت ریزی کی گئی۔ یہ واقعہ دہلی میں پیش آیا۔ 46 سالہ ایئر ہوسٹس آئی سی یو میں زیر علاج تھی، تاہم ہاسپٹل کے اسٹاف کے ایک رکن نے اس کی عصمت ریزی کی۔ یہ واقعہ ایک خانگی دواخانے میں پیش آیا۔ یہ ایئر ہوسٹس گروگرام میں سوئمنگ پول میں پھسل کر گرنے کے بعد زخمی ہو گئی تھی۔ اسے دواخانہ منتقل کیا گیا تھا۔ اس واقعے کے فوری بعد ایئر ہوسٹس نے پولیس سے شکایت کی۔ شہر میں غیر قانونی طور پر موٹرز نصب کر کے پینے کے پانی کی چوری کرنے والوں کے خلاف واٹر بورڈ نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ موٹر فری ٹیپ واٹر مہم کے تحت خصوصی مہم کا آغاز کیا گیا، جس کے تحت کمرشل علاقوں میں واٹر بورڈ کی وجیلنس ٹیموں نے دھاوے کیے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کی گئی تلاشی کے دوران عملے نے انکشاف کیا کہ بستیوں اور کالونیوں کو جانے والی پینے کے پانی کی لائنوں پر غیر قانونی موٹریں لگا کر پانی چوری کیا جا رہا ہے۔ ایسار نگر میں تقریباً 70 ہاسٹلز کی تلاشی لی گئی، جہاں سے 20 غیر قانونی موٹریں برآمد کر کے ضبط کر لی گئی۔ Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School, sculptured by teachers, polished to perfection. At Success, we believe that school is every child's second home. As the world gets more competitive, your child needs the extra edge. Success understands your little firebrand. Your child is intelligent, but to bring out that inner spark, a passive conventional approach would not do. We don't just educate students, we empower them. We go beyond academics and help them gain skills for life. Success the School, where excellence meets opportunity and every child shines. Log on to our website www.successinstitutions.com or call us on
96529 24369. Success the school. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के तहत मुल्कगीर सतह पर पुलिस डिपार्टमेंट की बेहतर कारकर्दगी की बिना पर रियासतों के लिए रैंकिंग का ऐलान किया गया, जिसमें रियासत तेलंगाना को पहला मुकाम हासिल हुआ। पुलिस इदारों के मुताबिक 10 मिलियन से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल 18 बड़ी रियासतों, 10 मिलियन से कम आबादी पर मुश्तमिल 7 छोटी रियासतों को 2 ज़ुमरों में तकसीम करते हुए उनकी रैंकिंग की गई। बड़ी रियासतों के ज़ुमरे में टॉप 5 रियासतों में तेलंगाना 6.48 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है, जबकि आंध्र प्रदेश 6.44 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर रहा है। चौमेला पैलेस में आला सदी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्णा राव ने की। इस इजलास का मकसद रियासत तेलंगाना में मिस वर्ल्ड 2025 के आलमी सतह के मुकाबले की मेज़बानी के लिए मनसूबाबंदी और तैयारियों को हतमी शक्ल देना था। कमेटी ने इस बैनुल-अक़वामी इवेंट की मनसूबाबंदी और बेहतर इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया, ताकि तेलंगाना की सकाफती विरसा, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और मेहमान नवाजी को आलमी सतह पर उजागर किया जा सके। मुख्तलिफ मरहलों के लिए मौजू और आलमी मियार के मकामात का इंतखाब, ट्रांसपोर्ट, रिहाइश और कनेक्टिविटी में बेहतरी पर गौर किया गया, ताकि शुरका, मुंतज़मीन और मेहमानों के लिए बेमिसाल तजुर्बा फराहम किया जा सके। तेलंगाना की रंगीन विरासत को नुमायाँ करने के लिए मुकामी फ़नून, दस्तकारी, पकवान और तारीख़ी मकामात जैसे रामप्पा मंदिर और गोलकुंडा किला के दौरों को तक़रीब का हिस्सा बनाने की भी मनसूबाबंदी की गई। तमाम शुरका और नाज़रीन की हिफाजत के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात पर गौर किया गया। पुलिस और दीगर इमरजेंसी इदारों के साथ ताउन को तरजीह दी गई। मिस वर्ल्ड के प्लेटफार्म को तेलंगाना की सयाहत, सरमायाकारी और सकाफती पहचान को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए सोशल मीडिया, बैनुल-अक़वामी मीडिया और डिजिटल मुहिम के ज़रिए फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। तक़रीब में माहौलियाती पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए नज़्म, ग्रीन इवेंट्स और मुकामी फ़नकारों, नौजवानों और कम्युनिटी को शामिल करने पर जोर दिया गया। टूरिज़म, कल्चर, अर्बन डेवलपमेंट, पुलिस, ट्रांसपोर्ट वगैरह जैसे महकमों के दरमियान हम आहंगी से काम करने, टाइमलाइन मुकर्रर करने और आलमी मियार पर अमल पैरा होने पर जोर दिया गया। मिस वर्ल्ड इवेंट्स के ज़रिए तेलंगाना को आलमी सतह पर सकाफती और माशी तबादले का मरकज़ बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। कमेटी ने एतमाद का इजहार किया कि रियासत की बारीक बीनी से की गई तैयारियाँ दुनिया भर के शुरका और नाजरीन के लिए नाकाबिल फरामोश तजुर्बा पेश करेंगी। नापल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने कांग्रेस के लीडर फिरोज खान के मकान के सामने तरक्याती काम का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि काम किसी का भी हो, किधर भी हो, काम करना हमारा फ़र्ज़ है। अमृत भारत स्कीम के तहत बेगमपेट रेलवे स्टेशन को दोबारा तरक्की देने का काम आखिरी मराहल में दाखिल हो गया है। तकरीबन 90% काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से रेलवे स्टेशनों को दोबारा तरक्की देने के काम मुकम्मल किए जा रहे हैं। इस मंसूबे के तहत 38 करोड़ रुपये मुकर्रर किए गए हैं और अब तक 90% काम इस स्टेशन के मुकम्मल कर लिए गए हैं। स्टेशन को जदीद तौर पर आरास्ता किया जा रहा है, जिनमें मुख्तलिफ काम शामिल है और मुसाफिरीन के लिए बेहतर सहूलतें भी फराहम की जा रही हैं। महबूबनगर ज़िले के कोयलाकुंडा में वाक़ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 9वीं जमात की तालिबा ने स्कूल के अमले की डांट के बाद तेज़ाब पीकर खुदकुशी की कोशिश की। तालिबा को इस वक्त स्कूल स्टाफ की जानिब से डांट की गई थी जब वो स्कूल के अहाते से बाहर घूम रही थी और मोबाइल फ़ोन पर बात कर रही थी। अमले की सरजनिश और घर भेजने के खौफ से दिल बर्दाश्त होकर इस तालिबा ने यह इंतहाई इक़दाम किया। इसको फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ इसका इलाज जारी है। नेशनल हेराल्ड केस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने दिल्ली में एहतजाज किया। कांग्रेस के सीनियर कायद हनुमंत राव ने
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت ای ڈی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے کانگریس کے اعلیٰ قائدین کے خلاف غیر قانونی مقدمات درج کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سراسر سیاسی انتخاب ہے اور جمہوری اقدار کے خلاف ہے۔ سابق ریاستی وزیر و بی آر ایس کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے سابق رکن اسمبلی بی آر ایس شکیل عامر سے ملاقات کی۔ انہوں نے شکیل عامر کے گھر پہنچ کر ان کو پرسا دیا۔ حال ہی میں شکیل عامر کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ وقار ضلع کے منور سمارم پرائمری اسکول میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پہلی جماعت میں تعلیم حاصل کرنے والی 6 سالہ شریشا اسکول کی چھت سے پلاسٹر کے ٹکڑے گرنے کے سبب شدید زخمی ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق چھت سے گرے پلاسٹر کے ٹکڑے طالبہ کے سر اور کان کے علاوہ پیروں پر گرے، جس سے اسے شدید زخم آئے۔ اسکول انتظامیہ نے فوری طور پر طالبہ کو دواخانہ منتقل کیا۔ یہ لڑکی دواخانے میں زیر علاج ہے۔ اسمبلی میں کونو کارپس درختوں کو کاٹنے کی سفارش کرنے والے اسپیکر گڈم پرساد کے موقف کے برخلاف نئی تحقیق میں ان درختوں کے فائدے سامنے آئے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ کونو کارپس درخت دیگر تمام درختوں کے مقابلے سب سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرتے ہیں اور زیادہ مقدار میں آکسیجن فراہم کرتے ہیں، جس سے ماحولیاتی توازن میں اہم رول ادا ہوتا ہے۔ تحقیق میں یہ بھی پایا گیا کہ ان درختوں کے پتے کھانے سے جسم میں شوگر کی سطح میں کمی ہوتی ہے اور انفیکشن میں بھی کمی آتی ہے۔ سعید آباد کی سنگرانی کالونی میں واقع ہوم ہیلتھ کیئر ہاسپٹل میں ڈاکٹر کرن پر کئی مقامی افراد نے حملہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر نے ہاسپٹل میں ڈیوٹی انجام دینے والی نرس کو بارہا اس کے رویے میں تبدیلی لانے کی تنبیہ کی تھی، تاہم نرس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آنے پر ڈاکٹر نے اسے ڈیوٹی سے برطرف کر دیا۔ اس پر ناراض ہو کر چند نوجوانوں نے نرس کے ساتھ مل کر ڈاکٹر پر حملہ کر دیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں حملے کے مناظر قید ہو گئے ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور،